الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 1 تا 5 ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 6 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، یعنی قرآن مجید میں سے کوئی چیز آپ کو بھولے گی نہیں۔ اور اس حوالے سے سیم مضمون سورۃ القیامہ کی ان آیات میں آیا ہے، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور 18۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یعنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ القیامہ میں ان الفاظ کے ساتھ جو تاکید کی گئی، یہاں پر بھی میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، ڈیٹیل میں یہ بات سمجھائی تھی کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ جلدی سے قرآن کیوں پڑھتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وحی کا ابتدائی دور تھا، نزول وحی کے ابتدائی دور میں جب جبرائیل امی آتے اور وحی بیان فرماتے تو آپ اس غرض سے کہ میں جلدی سے ازبر کر لوں، یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ جبرائیل امین کے مکمل کرتے ہی میں فوراً اس کو ریوائز کر لوں تاکہ مجھے یاد ہو جائے، اس لیے اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو فوراً سے پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد اٹس سیلف قرآن کو جلدی پڑھنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وحی کی تکمیل کے فوراً بعد ہی، یہاں فوراً والی جلدی مراد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان پر اس کو بار بار رپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ ہمارے ذمہ کرم پر یہ لازم ہے ہم آپ کو قرآن پہنچائیں، اور پھر ہم ہی اس پر قادر ہیں کہ آپ کو اس کو حفظ کروائیں اور آپ کے ذریعے امت تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں۔ لہٰذا اسی مفہوم کی آیت نمبر 6 یہاں پر موجود ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ پھر ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 7 میں الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اب یہاں پر بہت سے مستشرقین ایک ڈینجرس سی بات کہتے ہیں، الیعوذ باللہ، وہ یہ مطلب نکالتے ہیں یا یہ مطلب واضح ہو سکتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول بھی گئے، الیعوذ باللہ۔ حالانکہ اس سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے الا ما شاء اللہ سے کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے، مراد یہ ہے کہ یہاں کلمہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، یعنی رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کسی کے حافظہ سے کوئی چیز محو کرنا چاہے، مٹا دینا چاہے، تو وہ لاکھ اسے یاد کرتا رہے، یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اور اگر اللہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قرآن نازل ہوتا، رب العالمین نے فرمایا ہم پر ہے کہ ہم یہ قرآن آپ کے دل میں القاء کریں اور آپ کو یاد رکھنے کی توفیق دینا اور صحیح امت تک پہنچانا، یہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، نہ کہ یہ مطلب ہے اعوذ باللہ کہ رب العالمین نے چاہا تو آپ قرآن کا کچھ حصہ بھول بھی گئے، ایسا نہیں ہوا۔ یہاں صرف قدرت کاملہ کا ذکر ہے، یہاں پر رب العالمین کی کنٹرولز کا ذکر ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یقیناً وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی گئی بات کو بھی اور جو مخفی رکھی جائے اسے بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو
آسانی تک۔ تیسیر لفظ کیا ہے؟ اس کا مطلب تدریج کے معنی دیتا ہے، آہستہ آہستہ۔ اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مشکلات میں سے رفتہ رفتہ آپ کے لیے راستہ بناتے چلے جائیں گے، اور اس آسان راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدریجاً بڑی آسانی کی طرف لے کر جائیں گے۔ یعنی یہ ابھی مشکل ہے اور تدریج کے ساتھ یہ مرحلے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ دور وحی کا جو آغاز ہے وہ مشکل اور کٹھن مراحل میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تدریجی طور پر آپ بڑی کامیابی کی طرف بڑی آسانی کے ساتھ جائیں گے۔ اور وہ فتح مکہ کا دور ہم نے دیکھا بھی، ہم نے پڑھا بھی، تاریخ کے پنوں نے محفوظ بھی کیا اور وقت گواہ بھی رہا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے مراد اس دنیا میں غلبہ دین کی جد و جہد کی کامیابی اور آخرت میں جنت اور اس کی آسائشیں مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک۔ یعنی دنیاوی معاملات میں تبلیغ کے جو ابتدائی ایام اور ادوار تھے ان کی مشکلیں آسانی سے بدلیں گے، آسانی کی طرف جائیں گے آپ، اور آخرت کے اعتبار سے آپ جنت اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ایک لمحے میں آپ کے تمام تر دشمنوں کو آپ کے سامنے سرنگو کر دیں اور تمام جن و انس کو ایمان کی توفیق بخش دیں، لیکن ہماری حکمت اور مشیت میں اس معاملے کی ایک تدریج ہے، اور وہ تدریج اور حکمت کا ذکر بھی قرآن میں بڑے مقامات پر آیا کہ اللہ چاہے جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، اور پھر اللہ فرماتا ہے میں گمراہ اسی کو کرتا ہوں جو فاسق ہو، جو فاسق ہوگا، جو ہر دھرم ہوگا، وہی قرآن، وہی ہدایت، وہی اسلام سے دور رہے گا۔ اٹس سیلف اللہ کسی کا دشمن نہیں ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کراتے رہیے اگر یاد دہانی فائدہ دے۔ اچھا، یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بحیثیت حکم فرمائی گئی کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ ان کے دل شاید کہ نرم پڑ جائیں، یہ مشرک، یہ کفار، اور ایسا ہوا بھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو سفیان کی اگر ہم بات کر لیں، بہت بڑے بڑے اکابر، حضرت حمزہ کی بات کر لیں، کچھ صحابہ کے دل پہ ابتدائی دور میں ہی اثر کر گیا کلام، کچھ نے وقت لیا، لیکن بہرحال مسلسل نصیحت کے بعد وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، اور پھر کیسے پائیدار پرسنالٹیز بنے کہ آج بھی ہم ان کا نام لیں تو محبت سے زبان میں مٹھاس سی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سیف اللہ کا لقب ملا انہی خالد بن ولید کو کہ جو غزوہ احد میں کفار والی سائڈ سے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا تھا آپ کی جنگی تدابیر کی وجہ سے، کہ جو آپ نے کفار والی سائڈ سے، مشرکین والی سائڈ سے مسلمانوں کے خلاف کی۔ لیکن پھر جب رب العالمین نے ہدایت دی اور آپ نے جب اسلام قبول کیا، صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ دور ہے، تو اس کے بعد سے لے کر اپنے آخری وقت تک دین اسلام کے لیے تلوار اٹھائے رکھی اور مجاہد بن کر رہے اور فاتح رہے ہر میدان میں، اور اسلام کو بہت مقامات پر اسلام کا علم بلند کیا، اور اسلام کو آج بھی ان جیسے ایک بہادر سپاہی پر، ایک بہادر مجاہد پر فخر ہے۔ اور اس سمیت بہت سی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو وہ کیا، مسلسل نصیحت اور اپنا کردار جب کسی کے سامنے رکھا جائے تو وہ اس کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ حکم ہوا، اور اس کے ثمرات آج بھی ہم سیرت کی کتابوں میں بے شمار ایسے نام ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے آج بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو کہا، اس نے نہیں مانی، اب میں نہیں کہتی، اب میں نہیں کہتا، وغیرہ وغیرہ، کہتے رہیں مسلسل، اور رب العالمین کے حضور دعا کرتے رہیں۔
اور رب العالمین کے حضور دعا کرتے رہیں اس کی ہدایت کی، اور ساتھ ساتھ تلقین کرتے رہیں اپنے سے جڑے لوگوں کو، ہدایت کی طرف بلاتے رہیں۔ یقیناً بار بار کا کہنا، یقیناً بار بار کی یاد دہانی نفع دیتی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کس کو؟ وہی نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تذکیر اور نصیحت کرتے جائیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اس کا اثر ضرور قبول کرے گا اور اسے فائدہ بھی ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ پر کوئی نئی وحی آئے، کوئی حکم نازل ہو، تو آپ وہ کلام پڑھ کر لوگوں کو ضرور سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم اور ایمان میں اس سے ضرور اضافہ ہوگا۔ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، البتہ جو بدبخت ہے وہ اس سے پہلو تہی کرے گا، جو بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے دور رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو آخرکار داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یعنی اب یہاں پر بھی سیم وہی مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ تلقین کی گئی نصیحت کی، لیکن اب دیکھیں رب العالمین کا حکم جو ہے وہ مطلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں بغیر کسی قید کا یونیورسل، سب کو تعلیم دے دین کی۔ لیکن پھر نفع کنہوں نے حاصل کیا؟ جن کے دل سعید تھے، جن کے دل نرم تھے، پاک تھے، صاف تھے۔ اور نقصان کنہوں نے اٹھایا؟ جنہوں نے نصیحت کو پس پشت پھینک دیا اور مانا ہی نہیں، انکار کرتے رہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو شقی تھے وہ اس سے اجتناب ہی کرتے رہے۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ آخر کار داخل ہوں گے ایسے بڑی آگ میں، اور ایسی آگ یعنی جہنم کی یہی خصوصیت سورۃ المدثر میں ان الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ انسان کو نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، نہ انسان مردہ میں نہ زندہ میں، نہ وہ کنڈیشن زندگی کہلائے گی اور نہ موت آئے گی کہ قصہ تمام ہو سکے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر ذکر ہوتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا۔ یہاں پر جو پاکیزگی مراد ہے وہ اندر کی پاکیزگی ہے، انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے، اس پاکیزگی کا ذکر یہاں پر ہے۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر قسم کی معصیت، نافرمانی، کفر و شرک، گناہوں سے پاک رکھا، حقیقی کامیاب وہی ہے۔ اچھا، بعض علماء، بعض مفسرین اس سے یہ نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے ظاہر کو پاک کرنا، یعنی اس سے فقہی بحث اگر کی جائے تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے لیے وضو اور غسل کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ انسان کا جب تک ظاہر پاک نہیں ہوگا وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا، جیسے حج ہے، کعبہ کا طواف ہے، بالکل اسی طرح سے دیگر عبادات جو ہیں ان کے لیے باطن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ، نیت صاف ہوگی تو زکوٰۃ قبول ہے، نیت صاف نہیں ہے تو چاہے کروڑوں روپیہ زکوٰۃ کے نام پر نکالیں، جس مقصد کے لیے پیسہ دے رہے ہو شاید دنیاوی طور پہ حاصل ہو جائے، لیکن اندر سے پاک تم نہیں ہو تو پھر تمہارے وہ مال کسی کام کا نہیں۔ دیکھیں آپ اس آیت پر غور کیجئے، لفظ پر، ہم زکوٰۃ لفظ بھی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشو و نما پانا، بڑھنا، یا ایک اور معنی کیا ہے؟ پاک، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اسی لفظ، مادہ وہی ہے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرے وہ اپنے آپ کو، اپنی کمائی کو سیو کر لیتا ہے، ان دیٹ وے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ان لوگوں میں اس کا شمار نہ ہو کہ جو مال گن گن کے رکھتے ہیں اور وہ مال اس کی ہلاکت
اور اس کی تباہی کا سبب بنے۔ لہٰذا اس ایک آیت کو ہم بہت سے معنوں میں لے سکتے ہیں، انسان کے اپنے اندر کی طہارت بھی، انسان کی ظاہری طہارت بھی، اور انسان کے مال کی طہارت بھی۔ لہٰذا ہمیں اندر سے جھنجھوڑا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور میں یہ آیات پڑھتے ہوئے دل میں سوچ رہی تھی کہ ہماری عبادات اس قدر ناقص اور ٹوٹی پھوٹی ہیں کہ نہ ان کے ظاہر میں حسن رہا، نہ ان کا باطن حسین ہے۔ تو یہ عبادات میں روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یعنی رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے۔ تو اے لوگو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے ہو جو وہاں کام آئیں گے۔ بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کی بات قرآن سے پہلے صحائف یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات تمام صحائف میں ہے، اور انہی صحائف میں سے اسپیشل ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کا کھانا پینا، عورتیں، دنیاوی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئیں، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اس لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی ہم نے اسے چھوڑ ہی دیا۔ لہٰذا ہمیں اس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آخرت کی جو دائمی نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، میری اور آپ کی، ہم سب کی ایسی ہے کہ ہم دنیا کو بہتر بنانے کی تقودوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے مصروف رہتے ہیں دنیا میں کہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ اسی دنیا کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن وذکر الحکیم۔ آمین بجائے نبی الامین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔